نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، جس نے پڑھا غیب سے رزق و دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کے بعد کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ اپنی کوئی بھی حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنی وہ حاجت پورا کروانا چاہتے ہیں، تو محترم ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بارے میں بے حد فوائد ہیں۔ آپ کو کسی ذیلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کوئی مشکل پیش آ جائے، نماز فجر کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لو، تمام مسائل کا فوری حل ہو جائے گا۔ آج سینے کا راز حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے فوائد آپ کو مل جائیں، تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ واقعی مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسس پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمال دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں، جوان بیٹیاں ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کسی جعلی پیر فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ دار خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، غیب سے موصول رشتے آپ تک خود پہنچیں گے۔ آج مہنگائی اتنی ہے، بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین روزگار مل جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے مذاہب، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟
اللہ کے حبیب نے فرمایا رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ہر کوئی اپنی حاجت کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی من پسند کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ آپ اس طرح سے یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجت کو پورا کر لیا۔ اب خزانہ لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کی اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والا دنیا کی ہر ناممکن حاجت مانگنے والا ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹیں، بندشوں کی تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابی، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل پڑھے گا۔ بڑا ہی محروم انسان ہوگا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام شفا بھی کہا جاتا ہے، ام کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورۃ مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کا شکر ہے اور رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اور اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز پہ ہاتھ ڈالے گا وہ چیز سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک ہفتے تک روزانہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد تو اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام بننے لگ جائیں گے، ادھورے کام پورے ہونے لگ جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک اور پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہنا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔